کو. کون تھا امام مدرسہ جس نے تقریباً 107 علم و فن پر 1400 کتابیں لکھ چھوڑی ہیں. آج تک اہل علم محو حیرت ہے. رب نے اپنے قدرت کے خزانے سے ایسا انمول ہیرا ہمیں اور آپ کو دیا تھا. ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ اگر 4 بچے کسی کے پیدا ہو گئے، ایک بہت خوبصورت ہے، تو دونوں میاں بیوی اس کو کھلاتے انشاءاللہ اسے ڈاکٹر صاحب بنائیں گے. دوسرا اس سے تھوڑا ہلکا پھلکا پیدا ہوا، انشاءاللہ اسے انجینئر بنائیں گے. تیسرا پیدا ہوا اس سے تھوڑا کالا پیلا تھا، انشاءاللہ اسے لائر بنائیں گے. چوتھا تھوڑا کالا کلوٹا پیدا ہو گیا، یا تھوڑا آڑا تیڑا پیدا ہوا، تھوڑا مند بدھی کا تھا، ایک چھوٹی آنکھ تھی ایک بڑی تھی، انشاءاللہ اسے حافظ جی بنائیں گے. تو نہیں پیدا ہوتے، ہم نے میٹیریل ہی دیا ایسے مدرسے میں. جو میٹیریل سیمنٹ اگر زیادہ دن رکھی رہ جائے، بوری تھوڑا چاہے بارش ہو گئی، بوندا باندی ہو گئی تو کیسے جم جاتی؟ وہ کام کی ہوتی ہے. ویسٹیج مال آپ مدرسوں کو دیتے ہیں. مسجد میں بھی جو بالکل پھٹا نوٹ ہوتا ہے بیٹا وہ چپے سے جھولی میں ڈالتا ہے، اور توقع یہ رکھتے ہو کہ امام غزالی پیدا ہو یہاں سے. جینیس بچوں کو دیجئے، مائنڈڈ بچوں کو دیجئے مدرسوں میں، پھر دیکھیے یہاں کے پلنے والے بچے آج بھی علامہ فضل حق خیر آبادی بننے کو تیار ہیں. او مرغا مچھلی تیتر بٹیر قورمہ بکرا کھا کر کے توند پھلانے والوں، آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اس دنیا کے اندر اس قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جس قوم کے بچے ان پڑھ، اگیان، اساکثر ہوتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے ہو یار؟ آج یہ بڑا درد ہے یار، دیش کے طول و عرض میں بڑے عجیب عجیب لوگ جو ہیں حاکم بن چکے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. تقریباً 80 ایئرس کا میکسیمم ورک ہے تعلیم کا، کوالیفیکیشن کا. اس لیے صدر جمہوریہ کی کرسی سے لے کے چوکی دار کی کرسی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 80 سال کا جو ورک رہا ہے کوئی 80 گھنٹے کا تھا. ہم تو یہ سوچتے ہیں آج ہی پیڑ لگائیں، آج ہی یہ پیڑ جوان ہو اور پھل بھی آ جائے اور ہم کھانے بھی لگ جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. پیڑ دادا لگاتا ہے، پھل پوتا کھاتا ہے. اس لیے یہ شعور بیدار کیجئے، بھلے ہی ہم بھوکے رہ جائیں گے مگر اپنی نسلوں کو گریجویٹ، کوالیفائیڈ، عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن بنا کر کے اپنی قوم و ملت کا یہ سر اتنا اونچا کر دیں گے جب دنیا ہماری قوم کے بچوں کے سروں پہ سجدے والے تاج کو دیکھے گی تو کج کلاہانے زمانہ کی ٹوپیاں زمیں بوس ہو جائیں گی. پڑھیے. ویسے بھی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا. 2-3 سیڑھی کے اوپر جانا ہوا، حضرت نے فرمایا آپ تیسری منزل پہ آرام فرمانے کے لیے لے کے آئے ہیں تاکہ آرام سے آپ سو لیں. یہاں سو لیں گے؟ 36 گھنٹہ ہو گئے جاگتے ہوئے. اتنے سوراخ دیوار میں تھوک تھوک کر کے اس دیوار کا ستیہ ناش کر رکھا ہے لوگوں. کوئی جنات پان کھانے آتے ہیں یہاں پر. بڑے ادب سے میں اساتذہ سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے پہلے آپ پان پوڑی بیڑی سگریٹ کھانا پینا بند کیجئے، تب آپ کے کردار کا اثر ان بچوں پہ مرتب ہوگا.
کہیں کہیں جالیاں لگی ہوتی ہیں تاکہ مچھر نہ تشریف لانے پائیں اندر. تو ان مدرسوں میں جا کے دیکھا تو ایسے سوراخ کر کے یوں پچکاری مارتے ہیں بیٹے. مجھے بتائیے نا یار, کسی کالج میں جائیے, یونیورسٹی میں جائیے, آپ کو دھبا نہیں ملے گا دیوار پر. اور جس قوم میں الطہارۃ نصف الایمان کا پیغام مصطفیٰ نے دیا ہو, جس قوم میں بچوں کو پڑھانے والے داعیان دین یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے لکھتے لکھاتے زبانیں جو ہے ماشاءاللہ ایک دم فری ہو چکی ہیں, کاغذ بھی کلین ہو گیا, قلم بھی منڈا ہو گیا ہے, ان کے مدرسوں میں تو جائیے تو حضرت کے بارگاہ میں اتنا بڑا اگلدان تشریف رکھتا ہے. یعنی ہر دم پان کھایا ہی رہتے. بھائی صاحب خدا کے لیے رحم کرو بندوں پہ. بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے راستہ پکڑتے ہیں نا یار. رب نے یوں ہی تھوڑی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھی بنو. صحبت صالح تورا صالح کنت, صحبت طالح تورا طالح کنت. اچھوں کی صحبت بروں کو بھی اچھا بنا دیتی ہے, اور بروں کی صحبت اچھوں کو بھی برا بنا دیتی ہے. یہ سلیکشن آپ کیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہم نے قرآن شریف کو فاتحہ کی کتاب بنا لیا. ہاں, جیسے کسی کا باپ مرا, کسی کی اماں مری نا, موتبی صاحب یہ قرآن شریف ہمارے ابا کے نام رکھ لیجئے اور کل لڈو لے آئیں گے ہم, اور ہمارے ابا کی بخشش کی دعا کروا دیجئے بچوں سے. تیرے باپ کی بخشش کے لیے بچے پیدا ہوئے ہیں. اگر بچے اور مدرسین اس کام کے لیے آمادہ نہ ہو تو بہت جگہ ہم نے ایسے بے غیرت کمیٹی والے صدر سیکریٹری مردودوں کو دیکھا ہے جو بے حیا کیا کرتے ہیں کہ اگر فلانے کا باپ مرا ہے تعلیم بند کر دو, پہلے اس کی فاتحہ لگواؤ. قرآن تمہارے مردوں کی بخشش کروانے نہیں آیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن دنیا بھر کے انسانوں اور قوموں کو ہدایت کا میسج دینے کے لیے آیا ہے. اس دوستان محترم نے اس کو لکھ لکھ کے تعویذ, ہاں اس کو دھو کے پی لیجئے گا, تمہاری پیٹ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا, تمہارا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. خدا نہ کرے آپ مریض ہو جائیں, کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, MBBS MD کے پاس, تو ڈاکٹر آپ کو اپنے لیٹر پیڈ پہ نسخہ لکھ کے دے, یہ صبح دوا کھانی ہے, یہ دوپہر کو ایک نہار منہ, ایک ناشتے کے بعد, یہ سوتے وقت کھا لینی ہے, یہ شام میں کھا لینی ہے. آپ اس نسخے کو لائیے, ایک بڑھیا سا برتن لیجئے اور بڑھیا صاف پانی لیجئے, دھل کر کے اسی نسخے کو صبح بھی پیجئے, شام کو پیجئے, دوپہر کو پیجئے, ٹھیک ہو جائیں گے. کیا لکھے ہوئے نسخے کو پینے سے شفا ملتی ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے, الگ اسپیشلی میٹر ہے. لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اسے دھو کے پیا جائے, قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے فرمودات کو سمجھا جائے, سیکھا جائے, اس پہ عمل کیا جائے. قرآن تمہیں دفنانے کے لیے نہیں آیا ہوا, مردے انسانوں کو زندہ کر کے بام عروج پر پہنچانے کے لیے قرآن آیا ہے. آج جو دنیا چاند پر جا رہی ہے, پلاٹنگ کر رہی ہے, انترکش میں جا رہی ہے, سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہی ہے, معدنیات نکال رہی ہے, تانبا, سونا, پیدل, چاندی, جستا, پیٹرول, ڈیزل, گیس, گھاس لیٹ, ان کے باپ کے پاس علم تھا. یہ 300-400 صدی چھوڑ دیجئے, اللہ کی عزت کی قسم, اسلام نے وہ سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں جن کی دہلیز کرم پر بیٹھ کر کے ان کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کے دنیا سائنسداں بنی ہے. آج کالج میں ہمارا بچہ جاتا پڑھنے کے لیے تو ارے گلیلو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا,
केपलर कितना माइंडेड था, न्यूटन बड़ा हाई फाई दिमाग का आदमी था। ओ लोगों, ये वो बुद्धू हैं जिन्होंने मुसलमानों के खाए हुए टुकड़े खाए हैं। पढ़ो पढ़ो इस्लाम के उन लीडरों को। अल-बैरूनी कौन था? इब्ने हैसम कौन था? खवारज़मी कौन था? फाराबी कौन था? इब्ने सीना कौन था? पढ़ो माजी करीब की उस हस्ती को, इमाम अहमद को। कौन था इमाम अहमद रजा, जिसने तकरीबन 107 इल्म फन पर 1400 किताबें लिख छोड़ी हैं। आज तक अहले इल्म महवे हैरत है, रब ने अपने कुदरत के खजाने से ऐसा अनमोल हीरा हमें और आपको दिया। हम पढ़ते कहां हैं? अगर 4 बच्चे किसी के पैदा हो गए, एक बहुत खूबसूरत है, तो दोनों मियां बीबी उसको खिलाते इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर साहब बनाएंगे। दूसरा उससे थोड़ा हल्का फुल्का पैदा हुआ, इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा पैदा हुआ, उससे थोड़ा काला पीला था, इंशाअल्लाह इसे लॉयर बनाएंगे। चौथा थोड़ा काला कलूटा पैदा हो गया, या थोड़ा आड़ा टेढ़ा पैदा हुआ, थोड़ा मंद बुद्धि का था, एक छोटी आंख थी एक बड़ी थी, इंशाअल्लाह इसे हाफिज जी बनाएंगे। क्या क्या तवक्कुआत लोगों ने वाबस्ता कर रखी हैं यार तालीमात मुस्तफा से। फिर हमने ये भी देखा है, जब उस बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना होता है ना, तो माँ 4 बजे जागती है, गुड्डू की अम्मा। यहां कोई गुड्डू तो नहीं है? होंगे भी, मेरा क्या मेरा बिगाड़ लेंगे। माँ 4 बजे जागती सुबह में, नहलाना धुलाना, खुशबू लगाना, चकाचक बनाना, बढ़िया से बुशर्ट टाई पैंट शूज, और सुरमा उरमा लगा करके, और फिर देसी घी का पराठा, आमलेट, चॉकलेट और प्लस पैसा उसमें। बेटे ये खा लेना, वहां पर मदरसे में पैसा खा इस्तेमाल कर लेना। तो अब उसके बाद वो गुड्डू के पापा को जगाती, जो सो रहे होते हैं, अरे उठिए ना, अरे टाइम हुआ जा रहा है। तो वही उठता है, आंखें मीचता हुआ, भुर्र से मोटरसाइकिल उठा, बेटा जाकर के बच्चे को सी ऑफ करके आ गया मदरसे गेट के, स्कूल के गेट पे। और जब मदरसे के बच्चे की बारी आती है, ना कुर्ता उसका ढंग का हजरत, ना पजामा ठीक है उसका, जूता भी फटा हुआ, और यह सन्न कुरान का 4 वरक पहले का तशरीफ ले गया, 4 वरक बाद का फट गया, और ये दोनों नली चालू है, यूं यूं करता है तो पूरा आर रोड बन जाता है आस्तीन। फिर भी 2 थप्पड़ मां उसे मार दिया, मौलवी साहब का दिमाग खा के 2 घंटा के आ जा, चल फुर्सत मिली, अब मैं बैठ के मोबाइल तो देखेंगी। ओ हवा की बेटियों, तुम्हारा भेजा अगर खराब हो गया है, इसका इलाज करवा लो। तुम्हारी गोदों में परवान चढ़ने वाले बच्चे 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कौन नहीं जानता है? मां के पेट से 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कौन नहीं जानता है? मां के पेट से 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। जब काजी हमीदुद्दीन रस्म बिस्मिल्लाह खानी करने के लिए आए, पढ़ाना शुरू किया अली बा की तख्ती से, कहा नहीं यहां से नहीं, कहा फिर कहां से, अलहम्द से शुरू किया, और 14 पारा जबानी एक बैठक में पहली दर्सगाह भी सुनाया। पूछा बेटे कहां पढ़ा है? कहा मेरी माँ 14 पारा की हाफिजा थी, जब वो पढ़ती थी मैं पेट में सुनता रहता था, मैंने सुन सुन करके पेट में 14 पारे याद किए। यही जवाब सरकार गौसे पाक ने भी दिया था कि मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, जब तक वो 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी बिस्तर पे नहीं जाती थी, मैंने मां के पेट में रहते हुए 18 पारे याद किए। आज तो साइंस भी इस बात को वेरीफाई करती है कि माओ की
एक्टिविटीज का असर बच्चों की सेहत पे मुरतब होता है। यूं नहीं मानते हैं आप? एग्जाम्पल पेश करूं, बिल्कुल 7 महीने 8 महीने 9 महीने का बच्चा, आप जिसको अब बैठना आता हो, बिठा दीजिए उसको और म्यूजिक चालू कीजिए। उस म्यूजिक के धुन पर आप उसे गौर कीजिए, वो यूं यूं करता है। कहां सीखा उसने? कहां सीखा ये? पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात मोबाइल की दादी अम्मा, उन गुड्डू की अम्मा के हाथ में रहता है। नाच देखना, गाने सुनना, फिल्म दुनिया के नचनियों की नंगी तस्वीरें देखना, बेहयाक लोगों के अदाकारों और कल्चरों को पढ़ना और देखना और सुनना। अगर ऐसे गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिए, गवैये, गुंडे, मवाली नहीं बनेंगे तो क्या अब्दुल कादिर जिलानी बनेंगे? सबसे पहली यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए मां की गोद होती है। इसलिए ओ कौम की बच्चियों, माओ, बहनों, अपनी गोद पाकीज़ा कर लो। आज बहुत जरूरत है इस मिल्लत को। भले अब्दुल कादिर जिलानी ना हो, गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी तो हो। पढ़ाओ अपने बच्चों को साथी। कल तक हमारे असातिज़ा पढ़ाते थे बच्चों को, उनकी ये सोच होती थी दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। बच्चा जब पढ़ के कहीं जाता था तो लोग कहते थे यार ये इसका उस्ताद कितना अच्छा होगा। इल्ला माशाल्लाह आज की तारीख में हालात ये हैं, उस्ताद साहब जो है ना, वो बच्चों को मार मार के 10-5 रुपए बेचारा पाता है ना घर से, यार पान लेके आ जा, या समोसा लेके आ जा। वो घर से लाया था खुद खाने के लिए, हजरत ही खा गए। मैं मुशाहदा पेश करता हूं, मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूं। कई दोस्तों के घर में जाना हुआ, उन्होंने ये हजरत, ये हमारी बेटी कनीज फातिमा है ना, इसे कम से कम 25 गाने तो ज़बानी याद हैं और इतना प्यारा डांस करती है, बहुत प्यारा डांस करती है। मैंने कहा कलमे कितने याद है? कहा वो तो इंशाल्लाह सिखाएंगे हजरत, सिखाएंगे। कब सिखाएगा? मरने के बाद। अगर आप ये तवक्को रखते कॉलेज यूनिवर्सिटीज की दहलीज से आपके बच्चों को दीन की शिक्षा दी जाएगी, तो आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। अभी एक इक्तबास में पढ़ रहा था, एक यूनिवर्सिटी में एक लेडी पढ़ाने के लिए आई, वो भी क्या, दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। ईसाई थी। पहले दिन इंटर किया उसने क्लासरूम में, तो बच्चे ज्यादा मुसलमान थे। उसने कहा बच्चों, मैं एक ईसाई मजहब की औरत हूं, इस्लाम की कट्टर दुश्मन हूं और मुसलमानों की, मगर ये मेरा पेशा है, मैं तुम्हें दीनियात की तालीम देने आई हूं। क्या तवक्को रखते हैं आपकी जो औलाद है उसको, वो लेडी जो इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मन है, वो आपके बच्चों को इस्लाम और दीनियात की तालीम देगी? एक वीडियो भी अभी देखी हमने, कुछ स्टूडेंट स्कूल कॉलेज के थे जो मिस्र गए और फरायने मिस्र को देखने के लिए उनके शौक थे। फिरौन की डेड बॉडी के पास पहुंचे मिस्र के म्यूजियम में, तो वो मुसलमानों के बच्चे वहां फातिहा पढ़ रहे थे। जिस कौम के बच्चों को ये पता ना हो फातिहा कहां पढ़ी जाती है, उस कौम का क्या मुस्तकबिल होगा यारो? सोचिए और 100 बार सोचिए। और हां, अदब के साथ असातिज़ा से हमने देखा है कॉन्वेंट स्कूलों में जब बच्चे प्रवेश करते हैं ना, एडमिशन लेने आते हैं, तो खूबसूरत लड़कियां
ابھی غیر شادی شدہ اچھے کپڑے پہن کر کے سج دھج کر کے چاکلیٹ کی ٹرے لے کے کھڑی رہتی ہیں، ویلکم مائی سن، ویلکم مائی سن، پیار کرتی ہیں بچوں کو گود میں لے کے، انہیں بوسے دیتی ہیں، چاکلیٹ دیتی ہیں، بچہ خوشی خوشی کلاس روم میں انٹر کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں مدرسوں میں یہاں صبح جب سلام کے لیے لائن لگے گی نا، 4-5 لائن لگ گئی بچوں کی، مدرسین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو 2 یا 1 مدرس ڈنڈا لے کے ادھر کھڑا گھومتا رہے گا۔ اب کوئی بچہ آیا نا سلام کے شروع ہونے کے بعد میں یا آدھا سلام ہونے کے بعد، اے خبیث ادھر چل، ابھی تیری خیریت لیتا ہوں۔ سلام ہوئی نہیں، اس سے پہلے اس بیچارے کا پیشاب اتر جاتا ہے۔ سلام ہونے کے بعد تیری لے مار، اور دیر میں آؤ۔ او لوگو، رحم کرو ان بچوں پر، یہ کم از کم اپنی گلی ڈنڈا گالی گلوچ گلی کوچا چھوڑ کے اللہ رسول کے گھر میں تو آ رہے ہیں یار، انہیں کچھ سکھاؤ، آپ ان سے پیار سے پیش آؤ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے نا، آئندہ بیٹے اس بات کا دھیان رکھنا، روٹین میں سلام کا ٹائم یہ ہے اور آپ اس سے پہلے آ جایا کریں۔ وارننگ دیں ان کے گارجین کو آپ، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اتنا مارتے ہیں۔ آپ ویڈیو سرچ کیجئے نا، ابھی سب کچھ ایک دم اوپن ہے۔ 1.5-2 سال کے بچے کو ایسا پکڑ لیتا ہے مدرس، مارتے 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 پورا جسم لال کر دیتا ہے۔ کیا ہے یار یہ؟ اگر بچے اس مدرسے کو بیت الضرب سمجھ لیں گے تو وہ کبھی نہیں پڑھنے آئیں گے۔ آپ پیار دیجئے نا۔ ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے کوئی بڑے حضرت تشریف لائے نا، چاہے مولانا ہو یا کوئی بھی ہو عام آدمی، تو اس کا کان پکڑ کے گھسیٹیں گے، اس کو دوسری صف میں کر دیں گے، اور جناب وہ خود کھڑے ہو جائیں گے۔ تمہارے باپ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا، جس نے جہاں نیت باندھ لی ہے اس کو تم ہٹانے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو۔ پھر دوسرا آیا، دوسری صف پوری ہو گئی نا، اور دوسری رکعت چل رہی ہے عشاء میں، تو دوسرے نے اس دوسری صف سے نکال کے اس کو تیسرے میں کر دیا بچے کو۔ اس طرح سے سارے بچے ڈھکیل کے آخر میں لاسٹ میں کر دیے جاتے ہیں، تو جب سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو کبڈی کھیلتے ہیں۔ یہ مسئلہ کہاں سے ہم نے نکال دیا کہ اگر بچے بیچ میں کھڑے ہو گئے تو قطع صف واقع ہو جائے گی؟ پھر ہمارے نبی نے کیوں تعلیم فرمائی، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دی جائے؟ کیوں تعلیم فرمائی؟ کم از کم ہمیں بھی اتنا شعور ہونا چاہیے، اگر بچے ہمارے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی بچے بھاگ گئے تو اتنا زیادہ جگہ تو ہوتی نہیں، تھوڑا اس طرف والا پیر پھیلا لے، تھوڑا ادھر والا پھیلا لے، جگہ ختم ہو گئی۔ لیکن جب وہ آپ کے بیچ میں رہیں گے نا تو وہ سیکھیں گے، اور بھاگ کے سب پیچھے چلے گئے نا تو کچھ نہیں سیکھیں گے۔ ترکی میں جا کے دیکھیے نا، باضابطہ امام صاحب کبھی کبھی جو ہے نا وہ مرغا بن جاتے ہیں، اور عام بچے ان کی پیٹھ پہ سواری کرتے ہیں اور امام صاحب اس کو گھماتے ہیں پوری مسجد میں۔ تو ہمارے بچوں کو کچھ ڈھنگ کی تعلیم کہیں پر دی جانے کی ایسی کوئی ہم نے سوچ کم ہی دیکھی ہے۔ بس ٹھیک ہے، کچھ تو کریں، شروع پڑھو چاہے نہ پڑھو، تنخواہ تو ہم کو ملتی ہے، یہ اور لوگ پڑھو چاہے چولہے بھاڑ میں جاؤ، ہم کو تو تنخواہ ملتی ہے۔ کہاں گئے کل کے وہ مدرسین جو بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے انہیں تعلیم دیتے تھے، پیار سے محبت سے؟ نہیں سنا نا، اعلیٰ حضرت سرکار نے حضرت سرکار محدث اعظم ہند کی باضابطہ طور پر ان کا وظیفہ متعین کیا تھا، اپنے جیب خاص سے انہوں پڑھاتے تھے نا، 5 روپے اس زمانے میں ان کا وظیفہ تھا۔ جب حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں سے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور محدث اعظم ہند پہنچے تھے نا، تو اعلیٰ حضرت نے ان کا وظیفہ جو متعین کیا تھا اپنی جیب خاص سے۔ یہ سوچ ہماری ختم کیوں ہو گئی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اپنے بچوں کے لیے اچھے دوستوں کا سلیکشن کیجئے. اور میں نے عرض کیا نا کہ اچھوں کی صحبت بروں کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت اچھوں کو بھی برا بنا دیتی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس علی دین خلیلہم فلینظر احدکم من یخالل. لوگ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں تو تم میں کا ہر شخص یہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. دوستوں کو دیکھ کر لوگ سیکھتے ہیں. اچھے دوست بناؤ. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کوئی جوا نہیں کھیلتا نا کہ جواریوں کے پاس کھڑا ہو گیا نا تو لوگ کیا کہیں یہ جواری ہے جواری ہے. کوئی شراب نہیں پیتا ہے نا, شراب کے اڈے کے آس پاس مڈلا رہا ہوتا ہے نا, کچھ گڑبڑ تو ہے یار, یہ شراب پینے کے چکر میں ہے. تو اگر بروں کی صحبت یا بروں کے اڈے کے پاس گزرنے رہنے آنے جانے سے لوگ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں, اگر آپ مدرسوں اور مسجد کے قریب رہیں گے, اچھوں کے قریب رہیں گے, تب بھی تو آدمی کی سوچ بنے گی یار اچھا آدمی ہے یہ. سوچ بدلیے, فکر چینج کیجیے. حضرت مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شیر کا بچہ تھا جو ایک گلریا کو مل گیا جو بکریاں چراتا تھا. بہت ساری بکریاں اس کے پاس تھیں, بھیڑیں تھیں, ان کو چراتا تھا وہ, تو وہ مل گیا بچپن میں. تو اس شیر کے بچے کو اسی بکریوں کے ریوڑ میں اس نے ڈال دیا. وہ اسی میں پلتا رہا, جیسے بکریاں میں کرتی تھا ویسے شیر بھی میں کرتا. گھاس پھوس کھانے لگا وہ. جب وہ جوان ہو گیا, دودھ پی کر کے کھا پی کر کے ایک دم مشٹنڈا ہو گیا, تو ایک دن چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے ندی کے کنارے پانی پلانے گیا. اس سائیڈ میں بکریاں پانی پینے کے لیے اپنے سر اقدس کو جھکائے ہوئے تھیں, اسی کے بیچ میں شیر مہودے بھی جلوہ فرما تھے, وہ پی رہے تھے پانی. اپوزٹ سائیڈ میں اسی کی برادری کا شیر ببر پانی پی رہا تھا, جنگل کے سائیڈ میں اس طرح جو ندی کنارہ تھا. تو اس جنگل کے شیر نے, جو شیر ببر تھا, اس نے اپنی برادری کا ایک کنڈیڈیٹ بکریوں کے بیچ میں دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا. تو اس نے وہیں سے زور سے آواز لگائی. تو اس نے یوں دیکھا, ارے میری شکل تو اس سے ملتی جلتی ہے, میں تو بکری نہیں ہوں, میں تو بھیڑ نہیں ہوں. اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور اس کو احساس دلایا کہ تو شیر کا بچہ ہے, شیر کا, بھیڑ بکری کا نہیں. جب احساس اس کا زندہ ہوا, ایک جھپٹے میں ایک کو ادھر دبوچا ایک کو ادھر دبوچا, 2 بکری کا کام تمام کر دیا. ہمارا احساس مردہ ہو گیا, ہم بھول گئے کہ ہم میدان بدر کے 313 مجاہدین کی اولاد ہیں. ہم بھول گئے احد کے پہلوانوں کی اولاد ہم ہیں. ہم بھول گئے حنین خندق کی اولاد ہم ہیں. ہم بھول گئے جنہوں نے وقت کی سپر پاور طاقت کیسر و کسرا کو دھول چاٹنے کے لیے مجبور کر دیا. ہم ان کی نسلیں, اس لیے کہ ہم گھاس اور پھوس کھانے والوں کے بیچ میں زمانے سے رہ رہے تھے, ہم کو پتہ نہ چلا ہم اولاد کس کی ہے. احساس زندہ کیجئے, آپ کس کی اولاد ہے اور آپ کا مقام کیا تھا کل اور آج آپ کیا ہیں. اپنے بچوں کے لیے اچھے اتالیق مقرر کیجیے, اچھے ٹیچر کا انتخاب کریں, اچھے دوستوں کی صحبت کا انتظار کریں. اپنے بچوں اور بچیوں پر دھیان رکھو, ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو, ان کے چیٹس کو چیک کرتے رہو. جب آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں آپ سے موبائل چھپانے لگیں چلاتے چلاتے, آپ سمجھ جائیں یہ رانگ نمبر جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ, کم سے کم 20 سال تک کسی نوجوان بچے اور بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. ساری برائیوں کی جڑ یہ بلا آئی ہمارے سامنے جس نے اخلاق اتنی بگاڑ دیے, انسان نہ رہا, جانور بن گیا.
जितनी फहाशी, बेहयाई और बेगैरती आज की तारीख में मार्ज़ वजूद में आई है, वेस्टर्न कल्चर की बुनियाद पर, जिन्होंने जाने अनजाने में बड़ी प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया पर अपनी बेहयाई को थोप करके आज वो बेटे चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। इसलिए ओ माँ, बच्चियों, अपने बच्चों के एक्टिविटीज पर ध्यान दो। ये देखो बच्ची आपकी कहां जा रही है, इसकी सहेली कौन है, इसका उठना बैठना किन के साथ में। आप अगर बच्चे के बाप हैं तो अपने बच्चों को आप देखें, इसका दोस्त कौन है, किस कैटेगरी का है। आवारा तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो क्यों बच्चों को पैदा करते हो? अगर यही करना है तो पैदा करके किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाओ, अगर तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम अपने बच्चों की तरबियत कर सको। तरबियत करो अपने औलाद की, ऐसा माहौल फराहम कीजिए बच्चों और बच्चियों के लिए जहां पर बच्ची कनीज़े फातिमा बनने का हौसला पैदा करे, जहां पर बच्चा आपका गुलामे हुसैन बनने का हौसला पैदा करे। इससे पहले कि कोई बुरा बदकिरदार दोस्त आपके दोस्त बच्चे से क्लोज होकर के उसके दिल पर बेगैरती, लूट मार, बेहयाई, बदतमीजी, बुराई की तहरीर लिखे, आप अपने बच्चों से क्लोज होकर उसके दिल पर इस्लाम की पाकीज़ा तहरीर लिखें। इससे पहले कि कोई बच्ची आपकी किसी गर्ल फ्रेंड के चक्कर में आकर के वो अपनी तहजीब छोड़ती भी दिखे, अपनी बच्चियों से क्लोज होकर के उनके दिल पर यह एहसास की तहरीर लिख दो कि तुम फातिमा ज़हरा की कनीज हो। हमें का हर शख्स जिम्मेदार होना चाहिए, हर औरत जिम्मेदार होनी चाहिए, हर बाप जिम्मेदार होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो जो कुछ था वो तो सब खो चुके हैं, जो कुछ बचा है इसे बचा लो ताकि तुम्हारी नस्लें बर्बाद ना होने पाए। शाहजहां का नाम सुना आपने, जिसने ताजमहल बनाया है, शाहजहां बादशाह। औरंगजेब आलमगीर की जब रस्म बिस्मिल्लाह खानी करने की बारी आई, पढ़ने की बारी आई, तो शाहजहां बादशाह ने पूरे मुल्क में हरकारे भिजवाए, ऐसा बेहतरीन ट्यूटर अतालीक तलाश किया जाए जो बादशाह के बेटे औरंगजेब को पढ़ाने की सलाहियत रखता हो। अखंड भारत में बंदे ढूंढने जाने लगे, ढूंढते 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 अमेठी में हजरत मुल्ला अहमद जीवन पर नजर जाके टिकी कि ये मौलाना ठीक है और ये बादशाह के शहजादे को पढ़ा देंगे। कहा जाओ बुला के लाओ। जब बुलाने वाला आया कि महोदय जी, हजरत मौलाना मुल्ला अहमद जीवन साहब आपको बादशाह इस वक्त बुला रहे हैं। आज का कोई मौलाना होता, हजरत साहब होते, कोई साहब किबला काबा होते ना, नंगे पैर भाग के जाते, नंगे पैर। हाँ, एक एमएलए के बुलाने पे लोग पगला जाते हैं, फोटो खिंचवा लेंगे, उसका एल्बम बनाएंगे। देखिए ना, महापौर के साथ मेरा फोटो कैसा लगता है। इसी चक्कर में कितने लोग जी रहे हैं, फोटो खिंचा के एल्बम बनाए हुए। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा, ओ भाई साहब जाइए बादशाह से कह दीजिए मुझे बादशाह से कुछ लेना देना नहीं, बादशाह को गरज है तो चल के मेरे पास आए। ऐसे भी उलमा थे इस जमीन पर। जाके बोल दो शाहजहां से मुझे बादशाह से कुछ लेने देना नहीं, उसको कह दो उसको गरज है वो मेरे पास चल के आए। गया उस हरकारा, उसने कहा बादशाह सलामत, बड़ा खतरनाक मौलाना से मुलाकात हो गई। कहा क्या हुआ? अरे कहा उसने तो ऐसा कहा है कि अब क्या बताऊं आपको मैं। कहा बोलो तो सही। कहा उसने ये कहा है कि मुझे किसी बादशाह से कुछ लेना देना नहीं है, बादशाह को गरज है तो वो चल के मेरे पास आए। तो बादशाह बेवकूफ नहीं हुआ करते थे, उन्होंने कहा बात तो सच्ची उनने करी है, गरज तो हमको है ना उनके पास जाने की। कहा चलो ठीक है, जाके उनसे कह देना हमारे बच्चे को औरंगजेब को पढ़ाएं
اتنی رعایت کر دیں کہ یہ بادشاہ کا لڑکا ہے تو اسے آگے بٹھائیں، دوسرے بچوں کو پیچھے بٹھائیں۔ وہ پھر آیا ہر کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا کمپرومائز کر لیجئے۔ کہا سن لو، جو پہلے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے بیٹھے گا، یہاں کوئی بادشاہ اور رعایا کی بات نہیں ہے۔ وہ پھر گیا ادھر، کہا ایسا ایسا مولانا نے کہا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ، بولو پڑھانے کے لیے۔ حضرت ملا احمد جیون پڑھانے لگے۔ تو بادشاہ کے جب بچے پڑھتے تھے تو کچھ خط نویس ہوا کرتے تھے، روز نامچہ لکھتے تھے۔ آج شہزادہ کب بیدار ہوا ہے، کب آنکھ دھلی ہے، کب منجن فرمایا ہے، کب استنجا فرمایا ہے، کب غسل فرمایا ہے، کب زیب تن ڈریس کیا ہے، اور کب کلاس روم میں گیا ہے، کب کھانا کھایا ہے، یہ سب لکھتے تھے۔ کب سویا ہے، کب چھینک آئی ہے، کتنی بار پیشاب کر، یہ سب لکھا جاتا تھا۔ ایک دن کوئی غلطی ہو گئی اورنگزیب سے، ملا احمد جیون نے وہ لگائی کھینچ کر کے نا، ناک سے کون اور منہ سے کون، اورنگزیب کے کتاب لال لال، کرتا لال لال، زمین لال لال، سب اٹھایا ہر کارے نے اور برتن میں جمع کر کے پوٹلی باندھ کے لے کے گیا۔ شاہجہاں کے دربار ہے، بادشاہ سلامت، غضب ہو گیا۔ ایک مولوی کی حیثیت یہ، اس نے بادشاہ وقت کے بچے کو ایسا مارا کہ خون کے دھاریں نکل پڑی، کپڑا لال لال، کتاب لال لال، زمین لال لال۔ سرکار ایسی سزا سنائیے کہ آئندہ قیامت تک کسی مولوی کو کسی بادشاہ کے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ یہ خبر جب اندر ہوم منسٹر لوگوں تک پہنچی، بیگموں تک، تو بیگموں نے کہا ایسی سزا لکھیے اس ملا صاحب کے نام کہ اس کی نونی یاد آ جائے۔ بادشاہ نے قلم دوات منگوایا، کاغذ منگوایا، اللہ کا نام لکھا، سلام لکھا، اور نیچے جانتے ہو کیا لکھا تھا؟ ملا احمد جیون نے جو بادشاہ شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب کو تھپڑ مارا ہے، اس تھپڑ مارنے کے بدلے میں امیٹھی کے علاقے میں 1000 بیگھا زمین انعام میں دیے جانے کا فرمان جاری کرتا ہے۔ 1000 بیگھا زمین کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک تھپڑ کے بدلے میں 1000 بیگھا زمین انعام۔ وہ لے کے آیا لیٹر کہ یہ بادشاہ سلامت نے دیا ہے۔ اس وقت کے ملا بھی بڑے جو علامہ ہوتے تھے انہیں ملا کہا جاتا تھا۔ آج تو ہر ارے گرے کھرے نتھو کھرے سب کو ملا جی بنا دینا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی ڈگری، ملا حسن اتنے بڑے علامہ تھے کہ ملا حسن لکھی ہے کہ آج علامہ نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ جی تو جب وہ لے کے خط آیا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 1 بیگھا زمین انعام دی ہے اور یہ لیٹر لیجئے، حضرت کی خودداری دیکھیے، قلم دوات اٹھایا اور اس کے پشت پر لکھا فقیر کو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، بادشاہ کے تحفے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ اسے۔ 1000 بیگھے کی زمین کا انعام مسترد کر دیا۔ گویا ان کی نظر میں یہ بات تھی، اگر ہم نے یہ 1000 بیگھا زمین کا پروانہ قبول کر لیا، کل بادشاہ کے کسی بھی آدیش کو ماننے کے لیے ممکن ہے شیطان ہمارے دماغ میں کچوکے لگائے، ختم کرو اس کلوز میٹر کو، لے جاؤ اس کو۔ آج اگر کوئی مولانا کسی بچے کو مار دینا تو گڈو کے ابا تو بعد میں آتے ہیں، ہوم منسٹر پہلے تشریف لاتی ہیں، تیرے باپ کا کھاتا میرا بیٹا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارنے کی؟ یہ ہماری بہنیں اور مائیں آ جاتی ہیں مدرسوں میں۔ علم کو فروغ دیجیے، پڑھیے، پڑھائیے اپنے آپ کو، اور علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود میں پہنچنے تک علم حاصل کیجیے۔ تعلیم کا انقلاب جب برپا کیا ہمارے نبی نے، آپ اندازہ فرمائیں
کہ بدر میں جو قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تھے مدینہ 70 آدمی، یہ فرمان رسالت جاری ہوا کہ جو پیسہ دے کر کے فدیہ دے کے جانا چاہیں وہ فدیہ دیں اور چلے جائیں مکہ۔ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے نبی نے فرمان جاری کیا کہ جو پیسے نہیں رکھتے ہیں لیکن پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ آج دنیا پریشان ہے، تعلیم کا عروج ہو، ہمارے دیواروں پہ تحریر لکھی جاتی ہے، گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے، ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی، مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی، انگوٹھا ٹیک رہے نہ ایک۔ او دنیا کے لوگوں، کشکولے گدائی لے کے بھیک مانگنے والوں، یہ الگ جگائی ہے آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے کہ پڑھے لکھے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ افسوس یہ ہے کہ تعلیم کی جہاں سے جوت جگائی گئی ہے، جس قوم کے ریفارمر نے، پیغمبر نے یہ پیغام دیا ہے، اس قوم کا حال یہ ہے۔ 12ویں تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کے بچے تقریباً 14% ڈراپ آؤٹ کر جاتے۔ یار نوکری تو ملے گی نہیں تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، چلو کلکتہ چلتے کمائیں گے، پان بیچیں گے، بمبئی چلو وہاں جا کے دھندا پانی کریں گے۔ تو پان کی دکان اپنے گلے میں بھی لٹکا پہ لوگ پان بیچتے ہیں، کلکتہ میں بھی دیکھا میں نے، وہ گلی گلی میں گھس جاتے ہیں اور چھوٹی سی دکان گلے میں لٹکا رکھی ہے، بمبئی میں بھی یہ جا کے وہاں کرتے ہیں۔ لا علمی کا یہ انجام ہوا کہ ٹرینوں میں لوگ سنڈاس میں بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ہم بھی روز چلتے ہیں، کبھی ٹرین میں کبھی پلین میں، جناب 3 لوگ 4 لوگ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کلکتہ سے بمبئی کتنی دور ہے؟ لوگ بھر بھر کے ادھر سے آئیں گے تو ایک بڑا بورا بھر کے لائیں گے، ڈبہ پانی والا بھر کے لائیں گے، 3 لاٹھی لے کے آئیں گے، 4 چھتری لے کے آئیں گے۔ ایک ٹکٹ کنفرم ہے تو 5 اس پہ ویٹنگ لسٹ والے جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ایسا بھی حادثہ پیش آیا، ہم اپنے استاد کے ساتھ تھے، ایک بار سفر میں بمبئی سے آ رہے تھے، ہماری سیٹ بک تھی سلیپر میں، تو حضرت کو شوگر کا عارضہ تھا تو پیشاب لگا، تو اوپر کے اوپر نیچے نہیں اتر سکتے تھے، اتنے احباب تشریف فرما تھے کہ پیر نیچے زمین پہ پڑ ہی نہیں سکتا تھا، ایک ٹانگ اس اوپر والے برتھ پہ پھر اس پہ، کیسے کیسے پہنچے وہاں باتھ روم کے پاس، تو دونوں میں اس میں بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بھائی صاحب تھوڑا باہر نکل آئیے، ہم استنجا تو کر لیں۔ تو جانتے ہو کیا کہا؟ ہم ادھر منہ کر لیتے ہیں، آپ کر لیجئے۔ یہ علم سے دوری کا رزلٹ ہے۔ اگر آپ علم نہیں رکھیں گے نا، دنیا آپ کو لوٹ کے کھا جائے گی یار۔ یہ جتنے بڑے بڑے نیتا پھیتا ہے نا، ان کی کوئی اولادیں جھنڈا اٹھا کے نہیں گھومتی ہیں، اس شہر سے لے کے اس شہر میں جائے، یہاں کا پانی اس دریا میں، اس تالاب کا پانی اس ندی میں، کندھے پہ لٹکائے زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ سب پاگل لوگوں کو دنیا میں لائن میں لگا رکھا ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ایم ایل اے، ہمارا بیٹا بھی ایم ایل اے، ہم بھی منسٹر، ہمارا بیٹا بھی منسٹر، ساروں کے لندن، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، یہ بچے ان کے یہاں پڑھتے ہیں، اور یہاں پورے دیش کے کام پہ لگا دیا ہے، لڑتے رہو خبیثوں مرتے رہو۔ جس قوم کی نوجوان جنریشن ڈگر سے بہک جائے، اس قوم کا صدیوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اندھیر میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیدار قومیں جو ہیں نا، ہوشیار قومیں اپنے بچوں پہ بہت محنت کرتی، اس لیے کہ کسی بھی قوم کی بیک بون کی حیثیت اس قوم کا نوجوان طبقہ ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی۔ ہمارے ہاں اس پر کوئی توجہ نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ ڈاکٹر، انجینئر، لائر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا، حافظ، قاری، مفتی یہ سب پاگل ہیں،
اور مفتی مولانا حافظ جس کا سمجھتے ہیں یہ جتنے ڈاکٹر انجینئر لائر ہیں یہ سب پاگل ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پگلا گئے۔ مسلم ڈاکٹر، مسلم لائر، مسلم انجینئر، مولانا حافظ جی، قاری صاحب، حضرت حضور صاحب، یہ دونوں پگلا گئے ہیں۔ کاش کمپرومائز کر کے، آپ ڈاکٹر ہیں نا، بحیثیت ڈاکٹر آپ نے اپنی مسلم قوم کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں یہ سوچئے۔ لائر ہیں، بحیثیت لائر آپ نے کیا کام کیا ہے اپنی قوم کے لیے۔ انجینئر ہیں، بحیثیت انجینئر آپ نے کیا کام کیا اپنے قوم کے لیے۔ تاجر ہیں، بحیثیت تاجر آپ نے کیا کام کے لیے اپنے قوم کے لیے۔ پیر صاحب سوچے، بحیثیت پیر میں نے اپنی قوم کے لیے کام کیا کیا۔ خطیب، مولانا، قاری، قبلہ، حافظ، یہ سوچے میں نے اپنی قوم کے لیے کیا کام کیا ہے۔ جنہوں نے کام کیا تھا وہ آج راج کر رہے ہیں، اور جو دھوکے میں تھے اور اب تک ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس آفس میں جاؤ وہ بھگاتا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہماری فائل گھومتی رہتی ہے، کوئی نہیں سنے گا۔ آپ خود کی نہیں سنتے ہیں نا تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ یہ ماشاءاللہ ہرا، گلابی، سفیدہ، کالا، بہت سارے، غالباً 40 بچے فارغ ہو رہے ہیں، فاضل، عالم، قاری، حافظ وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کے تعاون کا ایک ثمرہ ہوتا ہے جو یہ درشاتا ہے کہ ہم نے آپ کے پیسوں کا مس یوز نہیں کیا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، مولوی چندہ بھی کرے، مدرسہ بھی سنبھالے، بچوں کو پڑھائے بھی، تو کمیٹی سوچتی پیسہ چندہ کر کے لاؤ ہم کو دے دو، ہم راج کریں گے۔ جب تنخواہ کی باری آئے تو کم سے کم مدرس ہمارے دروازے پہ تو آئے کہ مولانا صاحب اس سیٹھوا کہاں آئے تھے۔ او سٹھیائے ہوئے سیٹھو، اگر تمہاری بدھی بھشٹ ہو گئی ہے اس کا علاج کروا لو۔ عالموں کا اپنا ایک وقار ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ عالموں کو گھر کی کنیز اور لونڈی اور غلام سمجھنا بند کر دو، یہ اللہ کی طرف سے رسول کے دین کے سپاہی ہیں، قدر کیجئے ان کی، رحم کرو اپنے حالات پر، توجہ دیجیے۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا میں ایسے چلا رہا ہوں؟ اچھا، مجھے اس بات کا بھی شوق نہیں کہ آئندہ مجھے پھر آپ بلائیے، قطعی طور پر یہ شوق مجھ کو چرراتا ہی نہیں ہے۔ میں کسی کو خوش کرنے کی تقریر نہیں کرتا ہوں، صاف سیدھی بات ہے۔ میرا اللہ مجھ سے خوش، میرا رسول مجھ سے خوش، یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ اس لیے مدرسوں پہ دھیان دیجئے، دنیا کی بہت پیری نظر مدرسوں پہ ہے، وہ اس کی چٹائی میں بم ڈھونڈنے آتے ہیں، جہاں کے لوٹے ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں سلامت نہیں ہیں، باتھ روم میں پلے نہیں لگے حضرت۔ ایک جگہ گیا یو پی میں تقریر کرنے کے لیے، اندر جب بیٹھ گیا تب مجھے احساس ہوا اس میں کنڈی نہیں ہے، وہ تو خیریت سے کوئی تشریف نہیں لایا وہاں۔ تو اتنی دردشا ہمارے مدرسوں کی ہے، پھر بھی ہمارے دیش واسی جو ہے یہاں کوئی دہشت گرد تو نہیں پلتے ہیں۔ ارے شکر مناؤ، انہی مدرسوں کی چٹائی پر پڑھنے والوں نے اس دیش کو آزاد کروایا، تمہارے باپ نے آزاد نہیں کروایا ہے۔ ہاں، یہیں کے پڑھنے والوں نے، جو چٹائی پٹائی کے مدرس تھے نا، اگر انہوں نے فتویٰ دے کر کے خود کالا پانی کی سزا تو برداشت کر لی، مگر دیش کے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیر توڑ کر رکھ دی۔ کون تھا وہ فضل حق خیر آبادی؟ کون تھا علامہ شہیدی؟ علامہ کفایت اللہ علی کافی کون تھا؟
अल्लामा रजा अली कौन था? ये वो हमारे दीन के अनमोल रतन और सिपाही थे, जिनके कांधों पर देश के आजादी का बोझ रखा गया था। बड़ी जिम्मेदारी के साथ तन के गोरे मन के कालों ने देश छोड़ने पर मजबूर होकर के और बड़ी कोशिश की कि आपस में लड़ जाएं ये लोग, ताकि हिंदुस्तान को हम और लूटते रहें। मगर जो बिगुल बजाया था मदरसे के मौलाना लोगों ने, मुफ्तियों ने, अल्लामा लोगों ने, उसकी सदा कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसी गूंजी, एक भी नफर नहीं बचा देश के नक्शे पे। यही मदरसों की देन है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमें काम तो करने दिया जाए यार, हमें आप कम अज कम कोऑपरेट कीजिए। हम आज भी ऐसे अफराद तैयार कर सकते हैं इन मदरसों की चटाइयों पे बैठ करके। न चाइना की हिम्मत है कि हमारे देश को आंख दिखा सके, और न ही पाकिस्तान की जरूरत है कि हमें लाल पीली आंखें दिखा सके। हमें काम करने दीजिए। चलते चलते जवानों, आपसे अच्छा कोई खाता नहीं है। थोड़ा मेहनत कीजिए, रोज सुबह दौड़ा कीजिए 10 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक, और कम से कम बॉडी बिल्डर बनिए यार। इस पे तो कोई लाइसेंस तो लेना नहीं रहता है। हम रोज चलते तो देखते हैं रात में 3 बजे 2 बजे से लेके लोग दौड़ रहे होते हैं, लड़कियां दौड़ रही होती हैं, लड़के दौड़ रहे होते हैं। अफसोस ये कि उसमें कोई मुसलमान नहीं होता है, कोई मुसलमान नहीं होता है, लोग दौड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर देश की हिफाजत के लिए भी ये काम आएगा, और जरूरत पड़ने पर डिफेंस सिस्टम आपका मजबूत होगा। अगर आप पर भी कोई हाथ उठे तो कम से कम उसके पंजे मरोड़ने की ताकत आपके पास होना चाहिए। हमारा जवान 14-15 साल का होता है, इतनी पूड़ियां खाता है, पूरा मुंह उस मरदूद का उगलदान बन जाता है। हाँ, ये सूख जैसे आम का जूस नहीं निकाल लेते हैं। और ये मोदी जी से पूछा नहीं था किसी पत्रकार ने, आप आम कैसे खाते? चूस के खाते कि काट के खाते? तो आम चूसा हुआ कैसा होता है? ऐसे हमारे नौजवान जवान होने से पहले जूस निकल गया उनका। ऐसे बैठे बैठे एक थप्पड़ मार दो तो आंखें पतरा जाए उनकी। खाना खाइए वक्त पर, सोइए टाइम पर, वक्त पे जागिए, इशा पढ़ लीजिए नमाज, बस 10 बजे तक आराम फरमा लीजिए। सुबह उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, अल्लाह के फरिश्ते रोजी सुबह लेके आते हैं, अल्लाह के रिज्क का एहतराम कीजिए। ठीक है ना? अगर आपकी समझ शरीफ के झरोखे से दिल के रोशनदान तक कोई बात पहुंची है, तस्लीम कर लीजिएगा, और ना ये कल जो है मोहब्बत की दुकान इंशाअल्लाह रांची के पास लगाऊंगा मैं। आज बस इतना ही। आपने मुझे इतनी देर तक झेला, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस तकरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप नए हो तो हमारे चैनल आँखें नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे तकरीर, क़िरात, मनक़बत, नात शरीफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।